بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سفر ہے خود سے خدا تک کا سورہ بقرہ کی شروع والی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدایت صرف ان کو ملے گی جو پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگاری میں رکنا ہے، پرہیزگاری میں پرہیز کرنا ہے، پرہیزگاری میں اجتناب کرنا ہے۔ اور کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے؟ ہم نے جھوٹ کو دیکھا، ہم نے ریاکاری کو دیکھا۔ ریاکاری میں ہمارے سامنے آقا کریم کی حدیث مبارکہ آئی، من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ من صام یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ من تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا وہ شرک کر چکا۔ ہم نے نماز کو دیکھ لیا کہ آخر دکھاوے کی نماز کون سی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس بات کو بھی دیکھ لیا کہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کے برعکس جب وہ لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، تو وہ دکھاوے کا روزہ نہیں ہے۔ ہم اسے دکھاوے کا روزہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سرے سے روزہ ہی نہیں ہے، اس نے روزے کی نیت نہیں کی، اس نے رکھا نہیں روزہ، وہ دکھاوے کا روزہ نہیں ہے، وہ روزہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دکھاوے کا روزہ کیا ہے۔ اس بات کو کھولنے سے پہلے ہم نے اپنے ذہن میں بیک گراؤنڈ میں یہ چیز بھی رکھنی ہے کہ اس کے متعلق، روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں ہوں، روزہ میرے لیے ہے۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، اور روزہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا اجر ہوں، یا میں ہی اس کی جزا ہوں، یا میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر دکھاوے کا روزہ کیا ہے۔ ہم عام دنوں میں، عام روٹین میں، اپنی زندگی میں جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں کہ ہم نے فجر سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ہے، سحری کرنی ہے، اور طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے، اور جب مغرب کی اذان ہو جائے تب ہم نے افطار کرنا ہے۔ اس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ لیکن روزے کا لفظی معنی اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے رک جانا۔ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کی بات کر لیں تو ہمارے معاشرے میں جب رمضان کریم آتا ہے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کے سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، جنہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے وہ شلوار قمیض میں آ جاتے ہیں۔ مسجد کی صفوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، اس کے بعد تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ کس لیے ہے جی؟ یہ عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو رہا ہے، عبادات جو ہیں ان میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کاموں کی تلقین آگے کی جاتی ہے۔ مختلف دروس ہوتے ہیں، مختلف محافل ہوتی ہیں، اس کے بعد دوسروں کو کھانا کھلانے کا، افطار کروانے کا اہتمام ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے کہ آخر دکھاوے کا روزہ کیا ہے۔ یہ سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، ہم گناہ سے بچ بھی رہے ہیں، نیک کام کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ بظاہر، میں پھر کہہ رہا ہوں، بظاہر ظاہری طور پہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، اور ظاہری طور پہ ہم نیکی کے کام کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ لیکن روزے کا مطلب ہے رک جانا۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ خواتین و حضرات، اس پہلو کو اگر ذرا غور سے دیکھیں کہ عام دنوں میں جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہوتا، عام دنوں میں بھی حکم ہے کہ نیک کام کرو، نیک کام کا حکم دو، برائی سے رک جاؤ، برائی سے روکو۔ لیکن رمضان میں کیا خاص بات ہے؟ اور رمضان میں بھی فجر سے لے کر مغرب تک وہ وقت، اس میں کیا خاص ہے کہ رک جانا ہے؟ اصل میں یہاں پہ صرف کھانے پینے سے رکنا مراد نہیں ہے۔ در حقیقت یہاں پہ ہر اس چیز سے رک جانا ہے جو ابھی آپ کی کمی ہے، آپ کے شعور میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں
جو کمی ہے، دوسرے الفاظ میں کہوں جو بری سوچ ہے، جو برا خیال ہے، جو بری کیفیت ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے رکے رہنا ہے۔ جو مغرب کے بعد آپ کو آتی ہے یا پھر جب رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا تب آتی ہے، یہ عام عبادات، نماز، اس کے بعد دوسری عبادات، یہ تو روٹین کا حصہ ہے۔ لیکن روزے میں کیا خاص ہے؟ اپنے آپ کو ہر بری چیز سے روکنا ہے۔ اب ہر بری چیز میں جو نظر آنے والی چیزیں ہم ان سے تو رک جاتے ہیں، لیکن مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ مقصد کب پورا ہوگا؟ جب آپ کے ذہن میں بھی کوئی بری چیز نہیں ہوگی، آپ کے دل میں بھی کوئی بری چیز نہیں ہوگی، آپ کے خیال میں بھی کوئی بری چیز نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم نے اتنی داڑیاں رکھی ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم سب سے بڑا جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ افطاری کے ٹائم، افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے بازاروں میں جو رش ہوتا ہے، اس کے اندر جلدی جلدی میں جو ہم کاروباری 2 نمبریاں کرتے ہیں، کھانے پینے کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جو 2 نمبریاں کرتے ہیں، ان کا روزہ کس طرح کا ہوگا؟ کہنے کو تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن در حقیقت وہ روزے کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر بری چیز سے رک جائیں، برے خیال سے رک جائیں، برے کام سے رک جائیں۔ جھوٹ بولنا، فریب دینا، 2 نمبری کرنا، دکھاوے کی عبادت کرنا، ان سب چیزوں سے رکنا ہے۔ لیکن دکھاوے کی عبادت، افسوس کے ساتھ دکھاوے کی عبادت سب سے زیادہ رمضان المبارک میں عروج پر ہوتی ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے سپارے پڑھے ہیں، میں نے اتنے نوافل پڑھے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی تراویحاں پڑھی ہیں، میں نے اتنے روزے لگاتار رکھے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ دکھاوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ آخر یہ دکھاوا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہم نے تو ظاہری طور پہ ہم نے سارا دن فجر سے لے کر مغرب تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے، کچھ پیا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ دکھاوے کا روزہ کیسے ہوا؟ لوگ تو دیکھ رہے ہیں، ہم پھر کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ ریاکاری کر رہے ہیں؟ ہم یہ اللہ کے ساتھ ریاکاری کر رہے ہیں۔ عام آدمی کو دکھاوا کرنا، عام آدمی کو کچھ دکھانا اور اندر سے کچھ اور ہونا، یہ اس کے ساتھ ریاکاری ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم اللہ کے ساتھ ریاکاری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دکھاوا کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے ارادے کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے خیال کو ٹھیک نہیں کیا، اور اس کے بعد ہماری سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہم نے یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ ہم نے فجر سے لے کر مغرب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے دوسرے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ کیا؟ نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ، فجر کے بعد ظہر کے وقت اٹھو، اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھو، اس کے بعد پھر سو جاؤ، عصر کے وقت اٹھو، افطاری کے کام کرو اور مغرب ہو جائے گی۔ ہم وقت گزارتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے کے مطابق یہ ہم روزے کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم روزے کو ایز اے فارمیلٹی لے رہے ہیں کہ یہ ہم پر مجبوری کے طور پہ ہم پر یہ چیز مسلط کی گئی ہے، ہمیں بس اس کو نبھانا ہے۔ لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پریکٹیکل کا مہینہ ہے، یہ امتحان کا مہینہ ہے۔ پتہ چلنا ہے اس مہینے میں کہ پورے سال کی کیا کارکردگی ہے، ہماری کیا کارکردگی ہوتی ہے۔ ہم جان چھڑاتے ہیں، ہمارے لیے بہانہ بن جاتا ہے آرام کرنے کا، ریسٹ کرنے کا، یا فلمیں یا ڈرامے یا کوئی سیریز دیکھنے کا۔ ہم روزہ ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کس کے ساتھ دکھاوا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ دکھاوا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے رسول، یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ کے ساتھ دکھاوا نہیں کر رہے، در حقیقت یہ اپنے آپ کے ساتھ دکھاوا کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم انہی لوگوں میں سے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے خیال کی اس وقت کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا معیار ہوتا ہے روزے کے وقت؟ ہماری سوچ کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا ہماری سوچ بدل جاتی ہے؟ ہماری سوچ اس سے بھی زیادہ گر جاتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آقا کریم نے فرما دیا ہے کہ یہ بات کلیئر کٹ ہے، جس نے اس طرح کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا. کہاں جائیں گی آپ کی تراویحیں؟ کہاں جائیں گی میری تراویحیں، نمازیں، میری قرآن پاک مکمل کرنے کی دوڑ، سپیڈ، میری دعائیں، میرے اذکار کہاں جائیں گے جب میں ہر چیز سے رکا نہیں؟ میرے دل میں کچھ اور ہے اور میں اوپر سے کچھ اور دکھا رہا ہوں. کس کو دکھا رہا ہوں؟ اللہ کو دکھا رہا ہوں. اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں. کیوں؟ اگر میں نے اس طرح کا روزہ رکھا تو میں شرک کر چکا ہوں، میں دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج ہوں. ایک ہوتا ہے کہ مشرک ہے، اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. ایک ہوتا ہے اسلام کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، اور ان کا انجام ان سے پہلے والوں سے زیادہ برا ہے. ہمارا کیا انجام ہوگا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.